بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين. يا فتاح يا فتاح يا فتاح ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. آج ہم نے الحمدللہ 15واں پارہ شروع کرنا ہے اور انشاءاللہ 29ویں رمضان، یعنی جب 29 رمضان ہوگا تو ہماری دعا ہوگی اور آخری سبق ہوگا۔ تو آج ہمارا انشاءاللہ آدھا قرآن پاک ہو جائے گا مکمل، اور آدھے قرآن پاک میں جو 15واں پارہ ہے وہ سورۃ البنی اسرائیل ہے، اور سورۃ بنی اسرائیل جو ہے وہ مکی سورت ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ البنی اسرائیل جو ہے اس کے 12 رکوع ہیں اور 111 آیات ہیں۔ سبحان الذی، پاک ہے ذات، اللہ وہ ذات، اسرا جو لے گئی بعبدہ اپنے بندے کو، لیلن ایک ہی رات میں، من المسجد الحرام مسجد حرام سے، المسجد الاقصی مسجد اقصی تک، الذی وہ مسجد اقصی، بارکنا حولہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے، لنوریہ تاکہ ہم دکھائیں اس بندے کو، من آیاتنا اپنی نشانیوں میں سے کچھ، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ ذات سننے والی اور دیکھنے والی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وآتینا، اور دی ہم نے موسیٰ الکتاب، اب موسیٰ کو علیہ السلام کو کتاب، وجعلناہ ھدی، اور ہم نے بنایا ان کو ہدایت، لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے، اللہ تتخذوا یہ کہ نہ بناؤ تم من دونی میرے سوا، وکیلا کسی کو کارساز، ذریۃ من حملنا مع نوح، اے اولاد ان لوگوں کی جن کو سوار کیا ہم نوح علیہ السلام کے ساتھ، انہ کان عبدا شکورا، بے شک نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے۔ اس صورت کا نام بنی اسرائیل ہے، اور اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، ان کے 12 بیٹے تھے، بیٹی کوئی نہیں تھی۔ ان 12 بیٹوں میں سے ایک یوسف بھی تھے، جن کے پورے حالات سورہ یوسف میں آئے۔ ان 12 بیٹوں کے آگے نسل در نسل چلی اور بہت صدیوں تک ان کی اقتدار انہی کے پاس رہی۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب سے لے کر حضرت عیسیٰ تک 4000 پیغمبر بھیجے، حضرت عیسیٰ بھی انہی کی طرف آئے۔ سورۃ الآل عمران میں بھی نا رسولا الی بنی اسرائیل، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 جو بڑے معجزے ہیں اس کا بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ایک معجزہ قرآن کریم میں حضور کا معجزہ ہے، دوسرا اہم اور بڑا معجزہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بڑا معجزہ، اور تیسرا معراج ہے۔ تو قرآن کا معجزہ، اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانے کا معجزہ، اور تیسرا معراج کا معجزہ۔ تو یہ جو آیت ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اس کا ترجمہ کیا، یہ معراج کا معجزہ بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کروائی گئی، آسمانوں کی سیر کروائی گئی، پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا، اور پھر مسجد اقصی سے اللہ کی طرف لے جایا گیا، اور وہاں جو ہے حضور کو 3 تحفے ملے۔ ایک تو 50 نمازوں کا تحفہ ملا، دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری آیات ملی، اور تیسری یہ بشارت کہ آپ کا جو امتی اس حال میں مرا کہ اس نے میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا تو میں اس کو بخش دوں گا۔ یہ 3 معجزے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، 3 تحفے تھے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات نصیب فرمائے۔ اس میں معراج کا قصہ ہے، اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کروائی اور آسمانوں کی جو سیر کروائی گئی۔ پہلے آسمان پر ایک بوڑھے بزرگ بیٹھے تھے، ان کے دائیں طرف کچھ نشانات تھے جن کو دیکھ کر وہ خوش، اور بائیں طرف بھی کچھ نشانات تھے جن کو دیکھ کر وہ رو رہے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے بزرگ سے حضرت جبرائیل سے پوچھا یہ بزرگ کون ہے، ہنستے کیوں اور روتے کون ہے؟ تو جبرائیل نے فرمایا یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہے، ان کو جا کر سلام کیجیے۔ آپ نے جا کر ان کو سلام کیا۔ وہ دائیں طرف والے اصحاب یمین تھے جن کو قیامت والے دن پرچہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور بائیں طرف والے اصحاب شمال تھے جن کو پرچہ بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اہل ایمان کو دیکھ کر حضرت آدم خوش تھے، اور کافروں اور نافرمانوں کو دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے۔ تو حضور کو معراج کی رات بہت ساری سحریں کروائی گئی، بڑے انبیاء سے ملاقات ہوئی، جنت اور جہنم کو دیکھا، اور وہاں جلتے ہوئے لوگوں کو دیکھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری اللہ رب العزت کا دیدار کیا۔ اس کے علاوہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے اس رات بہت سارے انعامات سے نوازا۔ وقضینا، اور ہم نے فیصلہ کر دیا بنی اسرائیل کے لیے، فی الکتاب کتاب کے ذریعے، یعنی ہم نے قرآن میں بتا دیا کہ بنی اسرائیل جو ہے لتفسدن فی الارض، تم ضرور فساد کرو گے زمین میں، مرتين 2 مرتبہ، ولا تعلون، اور ضرور بضرور تم سرکشی کرو گے، علوا کبیرہ، سرکشی بھی بڑی۔ فاذا جاء وعد اولاہما، پس جب آیا وعدہ ان کی پہلی سرکشی کا، باسنا علیکم، تو مسلط کر دی ہم نے تم پر، عباد لنا اپنے ہی بندے، اولی بأس شدید، جو سخت پکڑ والے تھے، فجاسو خلال الدیار، پس وہ گھس گئے گھروں کے درمیان، وکان وعد مفعولا، اور تھا وعدہ طے شدہ۔ ثم رددنا لکم الکرہ، پھر ہم نے لوٹائی تمہارے لیے باری،
علیہم ان کے خلاف، امددناکم اور ہم نے تمہاری مدد کی بھی اموال مالوں کے ساتھ، وبنین اور بیٹوں کے ساتھ، وجعلناکم اکثر نفیرا اور بنایا ہم نے تمہیں زیادہ تعداد میں، ان احسنتم اور ہم نے کہا کہ اگر تم نیکی کرو گے، احسنتم لانفسکم تو نیکی کرو گے اپنی جانوں کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ بھئی تم اگر نیکی کرو گے تو اس نیکی میں کس کا فائدہ ہے؟ تمہاری اپنی جانوں کا. وَإِنْ أَسَأْتُمْ اور اگر برائی کرو گے فَلَهَا تو اس ان کی جان کے لیے ہوگی. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ پس جب آیا وعدہ دوسری سرکشی کا، دو سرکشیاں کی بنی اسرائیل نے، جب دوسری سرکشی کا وعدہ آیا، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ تاکہ وہ بگاڑ دیں تمہارے چہروں کو، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ اور تاکہ وہ داخل ہو جائے مسجد میں، کما دخلوہ اول مرہ جیسے کہ وہ داخل ہوئے پہلی مرتبہ، وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تتبیرا اور تاکہ ہلاک کر دے اللہ اس چیز کو جس پر غالب آ گئے ہیں ہلاک کر دینا. عسیٰ ربکم قریب ہے کہ آپ کا رب آپ پہ رحم کر دے. وَإِنْ عُدْتُمْ اور اگر تم لوٹو گے شرارتوں کے ساتھ، عدنا تو ہم بھی لوٹیں گے اپنے عذاب کے ساتھ. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا اور جہنم کافروں کے لیے ہوگی اور یہ کافروں کے لیے قید خانہ ہے. تو بنی اسرائیل پر ظاہری اور باطنی بہت سارے انعامات ہوئے. 4000 انبیاء آئے، 4 مشہور آسمانی کتابوں میں سے 3 کتابیں تورات زبور انجیل ان کو ملی. ظاہری نعمتوں میں بھی بہت ہوئی، جیسے حضرت موسیٰ کا دور تھا وادی طے میں، جس کو آج کل وادی سینا کہتے ہیں. اس کے کچھ حصے پر مصر کا قبضہ ہے نا، تو اس میں بھی یہ رہے اور ان کو آسمان سے جو ہے من و سلوہ ملتا تھا. بنی اسرائیل سے نجات پانے کے بعد، یہ جو بنی اسرائیل فرعون سے نجات پانے کے بعد جب وادی میں نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے یعنی انہوں نے سرکشی کی تو وادی طے میں بھی رہے لیکن مانو سلوہ بھی ملا اور 12 چشمے بھی. تو حضرت بنی اسرائیل پر بہت سارے انعامات ہوئے، ظاہری بھی ہوئے اور باطنی بھی ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ان انعامات کا ذکر کیا کہ تم پر ہمارے بہت سارے انعامات ہوئے. اور باقی اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا انہوں نے 2 سرکشیاں کی اور دونوں سرکشیوں پر اللہ فرما رہے ہیں پھر ہم نے ان سے ان سرکشیوں کا بدلہ بھی لیا. سرکش تو بنی اسرائیل بہت زیادہ تھی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے مختلف سرکشیاں کی. فرمایا اللہ تعالیٰ نے وقضین الی بنی اسرائیل کہ ہم نے فیصلہ کر دیا تھا بنی اسرائیل کا کتاب میں کہ تم مرتين 2 مرتبہ یعنی اللہ کے اس احکام کو توڑو گے. اللہ اکبر کبیرہ. انتہائی خوفناک جو ہے موسم ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور کسی بھی طرح کے نقصان سے محفوظ فرمائے. تو ان کے لیے جو ہے بنی اسرائیل کے لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کے صریح کام کو توڑنا اور اپنی من مانی کرنا، یہ سب فساد فی الارض ہے. تو تم یہ کام بہت زیادہ کرو گے کہ تم کیا کرو گے، اللہ تعالیٰ کے صریح احکامات کو توڑو گے اور اپنی من مانی کرو گے. بس جب آیا وعدہ ان سرکشیوں میں پہلی سرکشی کا یعنی پہلی سرکشی کا وقت آیا، ہم نے مسلط کیے تم پر اپنے بندے. تو اپنے بندے سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنے بندے بھیجے جو سخت سخت پکڑ کرنے والے تھے، بس وہ گھس گئے گھروں کے درمیان. تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے اتنی قتل و غارت کی کہ بیت المقدس شہر کی گلیوں کا خون گھوڑوں کے گھٹنوں تک آتا تھا. اور یہ تھا یہ وعدہ طے شدہ. اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر تم سرکشی کرو گے تو ہم تم پر اپنے بندے مسلط کر دیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم نے لٹائی تمہارے لیے باری ان کے خلاف، یعنی ان کی نئی آگے سے اولادیں آئیں تو انہوں نے توبہ استغفار کی، اللہ سے معافی مانگی. اس پر کچھ صدیاں گزری تھی تو ہم نے تمہاری مدد کی مال کے ذریعے اور بیٹوں کے ذریعے. اور نفری سے مراد یہاں تعداد ہے، نفیرہ سے مراد بنایا ہم نے تمہیں زیادہ تعداد میں. صدیاں گزرنے کے بعد ایک وقت آیا کہ ان کا مال بھی بڑھا اور تعداد بھی کافی بڑی. اور ساری جب بڑی تو ہم نے تم سے کہا اگر تم نیکی کرو گے تو نیکی کا جو ہے وہ تمہارے لیے ہی فائدہ ہوگا، یعنی جو تمہارے پہلے آباء و اجداد کر گئے اس طرح کی تم نے نافرمانی نہیں کرنی. چنانچہ دوسری دفعہ جب انہوں نے نافرمانی کی، اور یہ وہ زمانہ تھا جب ان ظالموں نے حضرت زکریا کو شہید کیا، حضرت شعیاء کو شہید کیا، حضرت یحییٰ کو شہید کیا. اور اس دور کے قریب قریب کا واقعہ ہے. قیتس نامی باز قیاتوس بھی لکھتے تھے، یعنی کچھ ایسے عیسائی تھے انہوں نے بھی انبیاء کو قتل کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم نے دوسری نافرمانی کی یعنی دوسری سرکشی کی، انبیاء کو قتل کیا، تو پھر ہماری طرف سے بھی تمہارے اوپر عذاب آیا. اور ایسا جب آیا وعدہ دوسری سرکشی کا یعنی دوسری سزا آئی تو اس نے بگاڑ دیے تمہارے چہرے. یعنی جب انہوں نے اس کی فوج دیکھی تو ان کے چہرے حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہوا. اس وقت مسجد اقصی بڑی وسیع تھی، حضرت سلیمان نے بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ یہ بنائی تھی. یہ لوگ اللہ کے گھر میں داخل ہو گئے تاکہ ہماری جانیں بچ جائیں یعنی مسجد اقصی میں، مگر انہوں نے مسجد میں بھی کسی کو نہیں چھوڑا. جیسا کہ وہ داخل ہوئے پہلی مرتبہ اور کسی کو نہیں چھوڑا، اب بھی نہیں چھوڑا. یعنی دوسری بار بھی جب عذاب آیا تو سارے ہی
پکڑے گئے جیسے پہلی بار عذاب آیا تھا اس میں سارے ہی پکڑے گئے تھے۔ تو یہ دو سرکشیوں کا ذکر تھا جو بنی اسرائیل کی طرف سے ہوئی حضرت عیسیٰ کے زمانے میں، اللہ تعالیٰ نے دونوں کا یہاں ذکر کر دیا۔ ان حاضر قرآن، بے شک یہ جو قرآن ہے رہنمائی کرتا ہے للتی اس راستے کی طرف، یہ اقوام جو سب سے درست ہے، ویبشر المؤمنین اور خوشخبری دیجیے مومنوں کو، الذین وہ مومن یعملون الصالحات جو نیک عمل کرتے ہیں، ان لہم بے شک ان کے لیے اجرا کبیرہ بہت بڑا اجر ہے، اور بے شک وہ لوگ لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، اعتدنا لہم ہم نے تیار کیا ہے ان کے لیے عذابا علیما دردناک عذاب۔ ویدعو الانسان، انسان مانگتا ہے بالشر برائی کو، دعاءہ جیسے مانگتا ہے بالخیر بھلائی کو، انسان ہے ہی عجولہ بڑا جلد باز۔ وجعلنا اللیل اور بنائی ہم نے رات والنہار اور دن، آیتین دو نشانیاں، فمحونا آیت اللیل پس ہم نے مٹائی نشانی رات کی، وجعلنا آیت النہار اور بنائی ہم نے دن کی نشانی، مبصرہ جو روشن ہے، اور دن کو یعنی مٹائی سے مراد ہے دن جاتا ہے تو رات، رات جاتی ہے تو دن آ جاتا ہے، اور دن آتا ہے اس لیے تاکہ تم تلاش کرو فضل من ربکم، فضل اپنے رب کی طرف سے، ولتعلموا تاکہ تم جان لو عدد السنین والحساب، سالوں کی گنتی اور حساب، وکل شیء ہر چیز کو فضلنا ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا، تفصیل کے ساتھ۔ حضرت عیسیٰ تشریف لائے اور وہ بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے، تو حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے لیے رسول تھے، انجیل بھی تھی، حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں اور صحابیوں کو کیا کیا کرتے تھے، تعلیم دیتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ کا مقصد بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو ان کا مقصد صرف بنی اسرائیل میں تھا، ایون کہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب وعظ و نصیحت کر رہے تھے تو ان کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے آ کے کہا کہ مجھے بھی وعظ و نصیحت کرے، تو حضور نے فرمایا تم کس خاندان سے ہو؟ تو اس نے کہا میں کنعان کے خاندان سے ہوں۔ کنعان خاندان ایسا تھا جو بنی اسرائیل سے متعلق نہیں تھا، تو حضرت عیسیٰ نے انہیں اٹھا دیا، انہوں نے کہا کہ آپ مجھے وعظ و نصیحت کریں، لیکن اللہ نے حضرت عیسیٰ کو حکم دیا تھا کہ آپ صرف بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے، لہٰذا آپ نے صرف بنی اسرائیل کو واضح نصیحت کرنی اور آپ ان کی طرف نبی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں بتایا کہ دیکھیں ہماری نشانیاں ہیں، ہم نے رات اور دن کو بنایا، رات جاتی ہے تو دن آ جاتا ہے، دن جاتا ہے تو رات آ جاتی ہے، اور دن کا مقصد یہ کہ تم روزی تلاش کرو اور اس کے ذریعے تم اپنے مالی طور پہ اپنے آپ کو مستحکم کرو۔ اور کل انسان، ہر انسان الزمناہ ہم نے لازم کر دیا اس پر طائرہ اس کے نامہ اعمال، فی عنقہ ہی اس کے گردن میں، ونخرج لہ اور ہم نکالیں گے اس کو قیامت کے دن کتابن ایک لکھا ہوا توشہ کی صورت میں، یلقاہ منشورا اور ملے گا اس کو کھلا ہوا اس کا نامہ اعمال، اور کہا جائے گا اقرأ کتابک آپ آج کے دن اپنا نامہ اعمال خود پڑھو، کفا بنفسک الیوم علی کا حسیبہ اج کے دن تم اپنے نامہ اعمال پر خود ہی محاسبہ کرنے والے ہو۔ فمن اہتدی پس جس نے ہدایت حاصل کی، فانما پختہ بات ہے یہتدی لنفسی اس کی ہدایت کا حاصل کرنے کا ثواب اس کی ذات ہوگا، ومن ضل اور جو گمراہ ہوا، فانما پس پختہ بات ہے یضل علیہا اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہوگا، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کوئی بھی بوجھ نہیں اٹھائے گا، وما كنا معذبین اور ہم نہیں سزا دینے والے، حتی نبعث رسولا یہاں تک ہم رسول بھیج دیں، یعنی ہم ایسی سزائیں نہیں دیتے یہاں تک کہ نبی آتے ہیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا اور جس وقت ہم ارادہ کرتے ہیں نہلکا کریا کہ ہم ہلاک کریں کسی بستی کو، امرنا مترفیہا حکم دیتے ہم اس بستی کے ایسے لوگوں کو جو مالدار ہیں، ففسقوا فیہا پس مالدار ہی پہلے نافرمان ہوتے ہیں، فحق علیہ القول پس لازم ہو جاتا ہے ان پر قول، فدمرناها تدمیرا پھر ہم ان کو ایسے تدمیرا ہم ان کو ہلاک کرتے ہیں ہلاک کرنا۔ اور کتنی ہی بستیاں ایسی تھی من بعد نوح کے بعد، وکفا بربک اور کافی آپ کا رب بھی ذنوبی عبادی اپنے بندوں کے گناہوں کو خبیرن دیکھنے والا، بصیر اور خبردار۔ من کان یرید العاجلہ جو شخص ارادہ کرتے دنیا کی زندگی کا، اجلنا لہو ہم اس کے لیے جلدی کر دیتے فیہا دنیا میں ما نشاء جو ہم چاہتے ہیں، لمن نرید جس کے لیے چاہتے ہیں، ثم جعلنا لہو جہنم پھر ہم بناتے اس کے لیے جہنم، یصلاھا کہ اس میں وہ داخل ہوگا، مذموما مذمت کیا ہوا، مدحورا پھٹکارا ہوا۔ اور جو شخص ارادہ کرتا ہے آخرت کا، وسعی لها سعیہ اور اس کے لیے ہی کوشش کرتا ہے، وہ مومن بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، اولئک کان سعیہ مشکورا پس یہی وہ لوگ ہیں ان کی شکر کوشش کی قدردانی کی جائے گی، یعنی جو کوشش کرتا ہے اس کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ فکلن سب کو نمد ہم امداد کرتے ہیں، ہا اولائی ان کو بھی وہا اولائی اور ان کو بھی، من عطاء ربک آپ کے رب کا عطیہ ہے، ان کی بھی امداد ہوتی ہے آپ کے رب کے حکم سے ہوتی ہے، وما کان عطاء ربک کو نہیں ہے آپ کے رب کا عطیہ محظورا روکا ہوا، یعنی آپ کے رب کا عطیہ کافر کو بھی برابر ہی ملتا ہے مومن کو بھی۔ انظر دیکھیے تو صحیح کئی فضلنا کیسے ہم نے فضیلت دی بعضهم علی بعض ان میں سے بعض کو بعض کر، وللآخرۃ البتہ آخرت اکبر درجات بہت بڑی ہے درجات کے لحاظ سے، وہ اکبر تفضیل اور بہت بڑی ہے فضیلت کے اعتبار سے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر نہ بنائے اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود، فتقعد بس بیٹھا رہے گا مسموما مذمت کیا ہوا، مخذولا اور رسوا کیا ہوا۔
گدا ربک، اور آپ کے رب نے حکم دیا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، یہ کہ نہ عبادت کو مرو مگر صرف اللہ کی، اور آپ کے رب نے حکم دیا بالوالدین احسانہ، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے اگر والدین پہنچتے ہیں آپ کے پاس کبر اور بڑھاپے کو، احداہما ان میں سے ایک، او کلاہما یا دونوں، تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، نہیں کہنا ان سے ایسا بھی جملہ اف، جس میں اف کا یعنی جس میں ایسی چیز کی وضاحت ہو رہی ہو کہ گویا والدین کو تکلیف سمجھا جا رہا ہے، اور ولا تنہرہما، اور والدین کو جھڑکنا نہیں ہے، اور کہنا ہے ان دونوں سے قولا کریمہ، ہمیشہ ایسی بات جو کریمانہ ہو، شریف بات ہو، اور ایسے الفاظ جس میں شفقت ہو، واخفض لہما، اور پس رکھنی ہے ان کے سامنے جناح ذل، نرمی کا بازو، شفقت کرتے ہوئے، اور کہنا ہے رب سے بھی، اے میرے رب ارحمہما، ان دونوں پہ رحمت کر دیجئے، کما ربیانی صغیرہ، جیسے کہ انہوں نے ہمارے بچپن میں ہم پر رحمت کی، آپ کا رب خوب جانتا ہے بما فی نفوسکم، وہ باتیں جو آپ لوگوں کے دلوں میں ہیں، ان تکونوا صالحین، اور اگر ہو گئے تم نیکی کرنے والے، انه کان للأوابین غفورا، تو بے شک وہ اللہ ہے رجوع کرنے والے کو بخشنے والا، جو رجوع کرتا ہے اللہ اس کو بخشنے والا ہے، وآت ذی القربى حقہ، اور دو قریبی رشتہ دار کو ان کا حق، والمسکین، اور مسکینوں کو بھی ان کا حق دو، وابن السبیل، اور مسافروں کو بھی حق دو، ولا تبذر، مت اڑاؤ مال کو بے جا، تبذیرا بے جا اڑانا، ان المبذرین، کیونکہ بے جا فضول خرچی کرنے والے، کانوا اخوان الشیاطین، وہ شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں، وکان الشیطان، اور شیطان لربہ کفور، اپنے رب کا سخت نافرمان ہے، تو اللہ کی طرف سے اولاد کی نسبت پہلی تو بات ہے یہ بتایا گیا کہ اللہ کی اولاد نہیں ہے، جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ان کے لیے بتایا گیا، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم مجھے گالی نکالتا ہے، حالانکہ اسے گالیاں نکالنے کا کوئی حق نہیں، ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے جبکہ اسے حق نہیں پہنچتا ہے، یہ گالیاں کیسے نکالتا ہے، یہ دعونی ولد، کہتا ہے کہ میری اولاد ہے، رب تعالیٰ کی اولاد کی نسبت کرنا، رب کو گالی دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں پسند، اس لیے فرمایا کہ لوگ اللہ کو گالی دیتے ہیں، جھٹلاتے ہیں رزق، خوراک، صحت وغیرہ ہے، تو کہتے ہیں یہ آپ کے رب کا عطیہ سب کے لیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، آپ کے رب کا عطیہ روکا ہوا، خوراک صحت کا عطیہ کسی سے روکا ہوا نہیں، خوراک بھی ہے، صحت بھی ہے، رزق بھی ہے، اللہ سب کو دے رہے ہیں، تو دنیا میں اعتبار سے سب کو جو مل رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور مشرک کے لیے بتایا لا تجعل مع اللہ الہ آخر، کبھی بھی مشرک نے اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں بنایا، جو بنایا کیا ہوا رسوا کیا ہوا بن کے رہے گا، والدین کے ساتھ اس نے، اور صرف رب تعالیٰ کی ہوگی، چاہے بدنی ہو یا زبانی ہو یا مالی ہو، اللہ اکبر، ہر قسم کی عبادت صرف اللہ کی ذات کی ہوگی، معاملات میں بھی اور ہر چیز میں، اگر پہنچ جائے والدین بڑھاپے میں تو ان کی والدین، اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد والدین کا حق بیان کیا کہ والدین کا حق سمجھ لیں، کہ والدین میں سے اگر کوئی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو والدین کو اف بھی نہیں کہنا، والدین سے کوئی ایسا جملہ نہیں بولنا جو انہیں محسوس ہو کہ یہ اولاد ہماری ہم سے اکتا رہی ہے یا ہم ان پر بوجھ ہو رہے ہیں، جیسے ہوں ہاں، ایسے جملے جو بدتمیزی والے ہوتے ہیں وہ بھی والدین کے سامنے استعمال نہیں کرنے، نہ ان کو جھڑکنا ہے، یہ نہیں کہنا کہ آپ لوگ ان پڑھ ہیں، جاہل ہے، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، یا آپ زمانے کو نہیں جانتے، اور والدین کے سامنے جو ہے پس رکھنی ہے نرمی کا بازو، شفقت کرتے ہوئے، یعنی بچوں کو دیکھا ہوگا نا، جب ان کو کوئی کام کہا جائے تو وہ جیسے کندھے جھکا لیتے ہیں اس طرح، تو بچوں نے اپنے والدین کے سامنے اسی طرح رہنا ہے، اور والدین کے ساتھ ہمیشہ والدین کے لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے، والدین دنیا سے چلے جائیں تو بہت زیادہ پڑھنی چاہیے، اور دنیا میں ہوں تب بھی پڑھتے رہنا چاہیے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے خیالات اور وساوس کو خوب جانتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے، تو اللہ کے ساتھ رجوع کرنا ہے، لا تبذر تبذیرا، اور نہیں اڑانا بے جا مال، اور فرمایا جو بے جا مال اڑاتا ہے وہ شیاطین کا بھائی ہوتا ہے، اور شیطان کا بھائی جو ہے نا وہ جو ہوگا تو پھر سمجھ لیں کہ جو شیطان ہے وہی ہوگا، تو شیطان جو ہے وہ فضول خرچی کرنے کا حکم دیتا، تو فضول خرچی سے شریعت محمدیہ منع کر، پھر فرمایا وَإِن تُعْرِضْ، اور اگر آپ اعراض کریں گے عنہم ان سے، ابتغاء تلاش کرتے ہوئے، رحمت من ربک، اپنے رب کی رحمت، ترجوہا جس کی آپ کو امید ہے، فقل لہما، پس آپ ان سے کہیں قولا میسورا، نرم بات، ولا تجعل یدک، اور نہ کریں اپنا ہاتھ مغلولہ، بندہ ہوا، الی عنقک، اپنی گردن تک، ولا تبسطھا، اور نہ پھیلا دیں اپنے ہاتھ کو، کل البسط، پورا ہی طرح، فتقعد ملوما محسورا، پس آپ بیٹھ جائیں گے ملامت کیے ہوئے، تھکے ہوئے، بے شک جو آپ کا رب ہے یبسط الرزق، اور رزق کو کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، یقدر، و تنگ کرتا ہے، انہ کانا بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں سے باخبر بھی اور دیکھنے والا ہے، ولا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا، خشیۃ املاق، فقر کے خوف سے، کیونکہ نحن نرزقهم، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں، وایاکم، اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں،
ان قتلہم بے شک ان کا قتل کرنا کان خطأ کبیرہ بہت بڑا گناہ ہے، ولا تقربوا الزنا نہیں قریب جانا زنا کے، انہ کان فاحشہ بے شک یہ بے حیائی ہے، وساء سبیل اور برا راستہ ہے، ولا تقتلوا النفس التي اور نہ قتل کرنا ہے اس نفس کو حرم اللہ کہ اللہ نے اس کو حرام کر دیا، الا بالحق مگر حق کے ساتھ، ومن قتل مظلوما اور جو شخص قتل کیا گیا مظلوم، فقد جعلنا لولی پس تحقیق ہم نے بنایا اس کے وارثوں کے لیے سلطان غلبہ، فلا یسرف فی القتل پس وہ اسراف نہ کریں قتل میں، انہ کان منصورا بے شک ان کی مدد کی جائے گی، اور مال نہیں کھانا یتیم کا مگر ایسے طریقے سے کہ احسن جو اچھا ہو، حتی یبلغ اشدہ یہاں تک کہ جب یتیم جوانی کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کا مال انہیں دے دو، ووفوا بالعہد اور وعدوں کو پورا کرنے کیونکہ جو وعدے ہوتے ہیں کانا مسئولہ ان کا سوال کیا جائے گا، اوف الکیل اور پورا پورا معاف کر دینا ہے، اذا کلتم جس وقت تم ماپو، وزنوا اور تول لو بالقسطاس المستقیم ایسے ترازو کے ساتھ جو بھی کچھ درست ہو، ذالک خیر یہ بہتر ہے، واحسن تأویلا اور اچھا ہے انجام کے اعتبار سے۔ تو کامیابی آخرت کا انحصار ان کاموں پہ ہے جو اللہ نے اس رکوع میں بیان کیا۔ پہلی بات ہے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں بنانا، دوسرا حکم ہے عبادت صرف اللہ کی، تیسرا حکم ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک، چوتھا حکم ہے قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کرنا ہے، پانچواں حکم ہے مسکینوں اور مسافروں کی مالی مدد کرنی ہے، چھٹا حکم ہے فضول خرچی نہیں کرے کیونکہ فضول خرچی کرنے سے شیطان کا بھائی ہوتا ہے، یہ پیچھے ساری چیزیں آئیں۔ پھر آیا ضرورت مند کو احسن جواب دے دیجیے، یعنی جس کے پاس ضرورت مند آئے اور وہ اس کے پاس نہیں ہے تو اس کو ایسے انداز سے منع کریں جو احسن انداز ہو، اور اگر آپ فرمائے اعراض کریں گے، یعنی اگر آپ اعراض کریں گے تلاش کرتے ہو اپنے رب کی رحمت جس کی آپ امید رکھتے ہیں تو پھر اللہ بھی دیکھ رہا ہے۔ تو فرمایا یہ اور نہ کریں اپنا ہاتھ بندھا ہوا اپنی گردن کی طرف، مطلب پیسے ہوتے ہوئے گھر کے افراد پہ خرچ کرنے میں تنگی نہیں کرنی، ہاتھ کو نہ روکیں، یہ بھی گناہ ہے۔ جو آدمی عرف کے مطابق مناسب خرچہ گھر کے افراد پہ نہیں کرتا بخل سے کام لیتا ہے اور یہ گناہ ہے، اور ایسا بھی نہیں کریں کہ پھیلا دیں آپ اپنے ہاتھوں کو پوری طرح کہ ہاتھ کو کھلا چھوڑ دیں، جو آیا اڑا دیا، جو آیا اڑا دیا، جو آیا اڑا دیا، کہ ایسا کرنا جو ہے نا آپ اس طرح ملامت کیے ہوئے تھکے ہوئے بیٹھ جائیں گے، آخر انسان اس کو غم بھی پیش آ سکتا ہے خوشی بھی، ہماری شریعت کہتی ہے ہر چیز میں بیلنس رکھو، ایسا نہیں ہے کہ اڑاؤ تو بہت بے جا ہی اڑا دو اور روکو تو پھر اب حقدار کو بھی اس کا حق نہ دو، تو ہماری شریعت کہتی ہے درمیانی راہ کو اپناؤ۔ پھر فرمایا فقر کے خوف سے اولاد کو قتل نہیں کرنا، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں بیچاری لڑکیوں کو تو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا کہ ان کے اخراجات کون برداشت کرے گا، ان کے رشتے کون کرے گا، حدیث میں آتا ہے جس نے دو لڑکیوں کی نگرانی کی تربیت کی، اس کی اپنی ہو یا غیر کی، یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئی اور وہ بچیاں ان کے درمیان دوزخ کے درمیان دیوار بن جائے گی، اور جب لڑکے زیادہ ہو جاتے ہیں تو ان کو اس لیے قتل کر دیے تھے کہ ان کو کہاں سے کھلائیں گے، تو فرمایا ایسا نہیں کرنا، اور زنا کے قریب نہیں جانا، زنا کرنا تو درکنار اس کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی ایسے اسباب ذرائع بھی اختیار نہ کرو جن کا نتیجہ زنا ہو، بے شک یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے، اس سے بچو گے تو آپ پھر آخرت بنے گی، اس میں انوالو ہو جاؤ گے پڑ جاؤ گے تو آخرت بھی خراب ہو جائے گی، اس لیے فرمایا جو ایسا کرے گا گویا وہ نقصان اٹھائے گا۔ پھر فرمایا ناحق کسی کو قتل نہیں کرنا، یعنی قتل جان بوجھ کے کسی کو نہیں کرنا، اگر کر دیا تو قاتل کا بدلہ قتل ہے، اس کو بھی قتل کیا جائے گا، اور اگر ورثہ قاتل کے کہتے ہیں کہ قتل نہیں لیکن ہمیں جو ہے نا فدیہ یا اس کا وہ معاوضہ لیتے ہیں تو وہ دینا جائز ہے، دیت جسے کہتے ہیں، اور جو شخص قتل ہوگا نا مظلومن بس تحقیق اس نے بنا لیا اس کے وارثوں کے لیے غلبہ، قانون مقتول کے ورثوں کا ساتھ دے گی، اور جب قانون ساتھ دے گا تو غلبہ ہوگا اور خود بخود سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور فرمایا اسراف نہیں کرنا قتل میں، یعنی قاتل کے علاوہ کسی اور کو قتل کر دیا جائے تو یہ اسراف ہے، کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کے رشتہ دار جذبات میں آ کر قاتل کو بھی، اس کے باپ کو بھی، اس کے بھائیوں کی بھی قتل کرتے ہیں، یہ جائز نہیں، گناہ گار ایک ہے، دوسروں کا کیا گناہ ہے، تو اس طرح کے معاملات نہیں کرنے، اور فرمایا قتل میں اسراف نہیں کرنا، اور نہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا مگر ایسے طریقے سے جو اچھا ہو، اللہ فرماتے ہیں یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، معاف کرنا ہمارے سارے ہی یعنی کہ فرماتے ہیں معاف کرو کہ تم اس کے کھانے میں جو ہے اس کے مال میں اسراف نہ کرو، اس کا مال استعمال نہ کرو، اور ہاں اگر جب وہ بڑا ہو جائے بالغ ہو جائے تو اس کے سپرد اس کا مال کر دو، سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے ان کے چچے تائے ان کے پاس پراپرٹی ہوتی ہے بھائی کی تو بچے یتیم ہوتے ہیں تو پھر مال کے قابض یہ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر اس کا مال بھی اڑاتے رہتے ہیں، پر میں اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا، لہٰذا باللہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ جی، ولا تکفو نہ پیچھے پڑو ماں اس چیز کے لیے سلک بھی علم جس کا آپ کو علم نہیں، ان سماع بے شک کان، والبصر اور آنکھیں، والفؤاد اور دل، کل اولئک ان سب چیزوں کے بارے میں کان عنہ مسئولہ سوال کیا جائے گا، ولا تمشی فی الارض
اور مرحا، اور نہ چلو زمین میں اکڑتے ہوئے، انک لن تخرق الارض، بے شک آپ زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، یعنی چال بھی زمین پر عاجزی والی رکھو، ورنہ زمین پہ اکڑ کے چلو گے تو زمین تو نہیں پھٹ جائے گی، ولم تبلغ الجبال طول، اور نہ تم پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ جاؤ گے، کل ذالک یہ سب چیزیں کان سیئہ، یہ برائی ہیں، ان ربک مکروہ، آپ کے رب کے پاس بہت ناپسندیدہ ہے، ذالک یہ چیزیں مما اس میں سے، اوحا الیک ربک جو وحی کی ہے آپ کی طرف آپ کے رب نے، من الحکمہ دانائی کی بات ہے، فلا تجعل مع اللہ، اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ الہ آخر دوسروں کو معبود، فتلقا بس تم ڈالے جاؤ گے فی جہنم، جہنم میں ملومن ملامت کیے ہوئے، مدحورا اور دھکیلے ہوئے، فسواکم ربکم پس چن لیا تمہیں تمہارے رب پروردگار نے، بالبنین بیٹوں کے لیے، واتخذ اور لڑے ورالی من الملائکۃ اناسا، فرشتوں سے لڑکیاں، انکم بے شک تم لتقولون البتہ کہتے ہو، قولا عظیما بہت بڑی بات، وَلَقَدْ صَرَفْنَا البتہ تحقیق ہم نے پھیر پھیر کے بیان کیا، فی ھذا القرآن اس قرآن میں، لیذکروا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، وما یزیدہم نہیں زیادہ کیا اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کو بیان کیا تو جو کافر ہے نہیں زیادہ ہوتا ان میں الا نفورا مگر نفرتی، قرآن کی نفرت، دین کی نفرت، اے نبی آپ فرما دیجیے لو کان معہ آلہہ، اگر ہوتے اللہ کے علاوہ اور بھی معبود جیسے کہ باقی لوگ کہتے ہیں، اذا لابتغوا اس وقت البتہ وہ ضرور تلاش کرتے، الی ذی العرش عرش والے ہی کی طرف سبیلا راستہ، یعنی بالفرض اگر اور بھی کوئی معبود ہوتے جن کو تم معبود سمجھتے ہو، پہلی بات ہے نہیں، اگر بالفرض ہوتے بھی تو وہ بھی اللہ کے محتاج ہوتے ہر حال میں، اور فرمایا سبحانہ اللہ کی ذات پاک ہے، وتعالی بلند ہے، اما یقولون ان باتوں سے جو تم کہتے ہو، علوا کبیرہ بہت زیادہ ہی بلند ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ زمین پہ اکڑ کے نہیں چلنا، کیونکہ زمین پہ اکڑ کے چلنے کا مقصد اگر زمین کو پھاڑ دینا ہے تو وہ بھی تم نہیں کر سکتے، اور اگر پہاڑوں پہ پہنچنا ہے تو وہ بھی نہیں تم کر سکے، پھر فرمایا ایسی چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا علم ہی نہیں ہے، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اے بندے میں نے تمہیں کان دیے کہاں استعمال کیا، میں نے تمہیں آنکھیں دی کہاں استعمال کی، تمہیں دل دیا کیا غور و فکر کیا، اور ان دو رکوع میں اللہ نے نا حقوق العباد بھی بیان فرمائے، اور حقوق العباد بھی عقیدہ بھی بیان فرمائے، اخلاق اور اعمال بھی بیان فرمائے، جن پر عمل کرنے سے آخرت بنتی ہے، یہ سب چیزیں جو اوپر بیان ہوئی، فرمایا کہ ان کی برائی آپ کے رب کے نزدیک بہت زیادہ ہے، کیسی چیزیں، یتیم کا مال کھانا، زنا کرنا، وعدہ خلافی کرنا، اور سنی سنائی باتیں آگے بنا دینا، اکڑ کے چلنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اپنے عزیزوں کو تنگ کرنا، یہ سب باتیں اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے، رد شرک بھی فرمایا، ولا تجعل مع اللہ الہ آخر، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور فرشتوں کے متعلق کہا کرتے تھے یہ مشرکین مکہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو فرمایا ایسا بھی مت کہو، اور نہیں کیا ان کے لیے مگر نفرت، یعنی قرآن تو بڑی عظمت اور برکت والی چیز ہے، اس کے ساتھ نفرت کیسے بڑی، تو مطلب یہ ہے کہ قرآن سنتے جاتے ہیں مگر ان کا جو دل ہے نا اس میں مزید جو ہے عقل آنے کے بجائے یہ مزید ضد میں اور مزید جو ہے قرآن سے متنفر ہونے میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی، تو سبح پاکیزگی بیان کرتی ہے لہو اسی رب کی، السماوات سبع سات آسمان بھی، والارض اور زمین بھی، ومن اور جو مخلوق فیہن ان آسمان اور زمینوں میں ہے، سب من شیء نہیں ہے کوئی بھی چیز، الا یسبح مگر پاکیزگی ہی بیان کرتی ہے، بحمد اللہ کی تعریفوں کے ساتھ، ولکن لا تفقهون تسبیحهم لیکن تم نہیں سمجھتے اس کی تسبیح کو، انه کان بے شک وہ حلیما غفورا تحمل کرنے والا بخشنے والا ہے، فاذا قرأت القرآن اور جس وقت آپ پڑھتے ہیں قرآن کو، جعلنا ہم ڈال دیتے ہیں بینک آپ کے درمیان، وبین الذین اور ان لوگوں کے درمیان لا یؤمنون بالآخرہ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، حجابا پردہ مستورا لٹکا ہوا، وجعلنا اور ہم کر دیتے ہیں علی قلوبہم ان کے دلوں پر، اکنہ پردے، ان یفقہوہ اس بات سے کہ وہ قرآن کو سمجھے، وفی آذانہم وقرا ان کے کانوں میں بھی ڈال دیتے ہیں پردے، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ اور جس وقت آپ یاد کرتے ہیں اپنے رب کو، فی القرآن قرآن میں، وحدہ اکیلے رب کو، بلو تو پھرتے ہیں یہ علی ادبارہم اپنی پشتوں پر، نفورا نفرت کرتے ہوئے، نحن عالم ہم خوب جانتے ہیں بما اس چیز کو، یسمعون بھی سنتے ہیں وہ جس کی وجہ سے، اذ یستمعون الیک جس وقت وہ کہا لگاتے ہیں آپ کی طرف، اذ ہم نجوا اور جس وقت وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، اذ یقول الظالمون جس وقت کہتے ہیں وہ ظالم، ان تتبعون نہیں پیروی کرتے تم الا رجلا مسحورا ویسے آدمی کی جس پر جادو کیا ہوا ہے، دوستو دیکھیے آپ کے فضربوا لک الامثال کیسے بیان کرتے اللہ آپ کے یہ مثالیں، فغلوا پس وہ گمراہ ہوئے، فلا یستطيعون سبیلا پس وہ طاقت نہیں رکھتے راستے کی، تو اللہ کی زمین و آسمان میں ہر چیز تسبیح بیان کرتے ہیں، اور تسبیح کا معنی ہوتا ہے اللہ کی ذات تمام عیبوں اور کمیوں اور کمزوریوں سے پاک ہے، اور زمین بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اسی لیے حدیث میں آتا ہے آسمانوں پر ہتھیلی کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ کھڑا نہ ہو، اور سب سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ تھکتے نہیں ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے نہ اکتاتے ہیں، ہر وقت تسبیح بیان کرتے ہیں، اور من شیء الا یسبح بحمدہ اور نہیں ہے کوئی بھی چیز مگر پاکیزگی بیان کرتی ہے اللہ کی تعریف کے ساتھ، ولکن لا تفقهون لیکن تم سمجھتے نہیں ہیں،
اچھا، ایک حدیث میں آتا ہے، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ چار کلمے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. ایک سبحان اللہ، دوسرا الحمدللہ، تیسرا لا الہ الا اللہ، چوتھا اللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور تسبیح آہستہ آہستہ یہ پڑھنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک راوی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری، فرماتے ہیں ہم آہستہ آہستہ ذکر کرتے تو کچھ لوگ اونچے آواز سے. آپ نے فرمایا اربعوا علی انفسکم انکم لا تدعون اصم ولا غائبا. آہستہ پڑھو، تم ایسے کو نہیں سنا رہے جو معاذ اللہ کوئی بہرا یا غائب ہو، اللہ سن رہا ہے. تو یہ بات سمجھ آئی کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، آپ چاہے آہستہ کہیں یا بلند آواز سے، سب. وقال، اور کہا کافروں نے، اذا كنا عظاما، کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، ورفاتا، اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ان لمبعوثون، تو کیا ہم دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے، خلقن جدیدا، نئی مخلوق بنا کر. کل اے نبی آپ فرما دیجیے کونوا حجارہ، تم پتھر ہو جاؤ، او حدیدہ، یا لوہا ہو جاؤ، او خلقن، یا کوئی اور مخلوق، مما یکبر فی صدورکم، جو بڑی نظر آتی ہو تمہارے دلوں میں. فسیقولون، پس بتاکید وہ کہیں گے، من یعیدنا، کون ہمیں لٹائے گا. اے نبی آپ فرما دیجیے الذی فطرکم اولا، وہی رب تو تمہیں لٹائے گا جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا. فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ، پس بتاکید وہ ہلائیں گے آپ کی طرف، رؤوسہم، اپنے سیروں کو، ویقولون، اور کہیں گے متى ہوا، کہ وہ کب ہے، یعنی قیامت کب ہے. آپ کہتے ہیں عسیٰ یکون قریبا، قریب ہی ہے شاید کہ ہونے والی ہو. یوم یدعوکم، جس دن وہ ہلائیں گے آپ کو، یا جس دن وہ آپ کو بلائیں گے. تستجیبون بحمدہ، پس تم اللہ کے حکم کو قبول کرے گا اور اس کی تعریف کرتے ہوئے جاؤ گے. فتظنون، اور تم یقین کرو گے، لبثتم، کہ تم دنیا میں نہیں رہے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا. تو بعد الموت کا مسئلہ ہے کہ جب انسان مر جائے گا تو دوبارہ زندہ ہوگا. تو یہ جو مشرکین مکہ ہیں، ان کا سب سے بڑا اعتراض یہی تھا کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہم کیسے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے، جو رب ایسی زمین کو جو بنجر ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت اس زمین کو پانی برسا کر بنجر زمین کو زندہ کر سکتے ہیں. تو اللہ ایسے انسان کو جس کی گوشت پوست ختم اور ہڈیاں رہ جائیں گی، اللہ ان کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہے. سب سے پہلے یقین ہونا چاہیے. اور اس کے بہت سارے واقعات بھی ہے. تو مومن اور پھر کافر کی موت کا اللہ تعالیٰ نے ایک نقشہ بھی ان آیات میں بیان کیا، کہ جس دن اللہ تعالیٰ بلائے گا تمہیں، یعنی اسرافیل کو حکم ہوگا بغل پھونکنے کا. جس وہ بغل پھونکیں گے، مشرق مغرب شمال جنوب، سارے جنوب والے سارے وہاں اکٹھے ہو جائیں گے، قبروں سے سارے بغیر لباس کے اٹھیں گے. پھر ہر ایک کو ان کے اعمال کے مطابق لباس پہنایا جائے گا. کسی کو 4 قدم کے بعد، کسی کو 10 قدم کے بعد. سب سے پہلے حضرت آدم کو لباس پہنایا جائے گا، ابراہیم کو، حضرت ابراہیم کو. اس کے بعد حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضرت ابراہیم کا اس لیے پہلا نمبر ہے کہ جب ظالموں نے آگ میں ان کو ڈالا تو کپڑے اتار کے برہنہ کر کے ڈالا تھا. اس کے بعد اللہ ان کو پہلے لباس پہنائیں گے. تو جب اللہ تعالیٰ بلائیں گے، یعنی سور پھونکا جائے گا، تو سب اللہ کی جواب دیں گے، یعنی اپنی قبروں سے نکلیں گے. ہر ایک کی زبان پر ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر ایک کی زبان پہ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. سب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے. اے نبی آپ فرما دیجیے لی عبادی، میرے بندوں کو، یقولو کہ وہ کہیں، التی، ایسی بات ہی احسن، جو بہت اچھی ہے. ان شیطان، بے شک شیطان، ینزع بینہم، پھوٹ ڈالتے ہیں ان کے درمیان. ان شیطان مبینہ، کھلا دشمن. ربکم عدو، تمہیں بھی، ان یشاء یرحمکم، اگر چاہے تو تم پہ رحم کرے، او ان یشاء یعذبکم، اور اگر چاہے تو تمہیں سزا دے. وما ارسلنا، کو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، علیہم وکیلا، ان پر وکیل بنا کے. اور ربک عالم، اور آپ کا رب خوب جانتے، بما، ان کو، فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، والارض، اور ان کو بھی جو زمین میں ہے. ولقد فضلنا، البتہ تحقیق ہم نے فضیلت دی، بعض النبیین، بعض انبیاء کو، علی بعض، بعض پر. وآتینا داؤد زبور، اور تاکہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور. قل ادعوا الذین، اور آپ کہہ دیں، پکارو تم ان کو، تم جن کے بارے میں تم خیال کرتے ہو، من دونہ، اللہ کے علاوہ. فلا یملکون، پس وہ نہیں ہے مالک، کشف الضر عنکم، تکلیف دور کرنے کے تم سے، ولا تحویل، اور نہ کسی اور پر ڈالنے کے. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں جن کو یہ پکارتے ہیں، اور یبغون الی ربہم، تلاش کرتے ہیں اپنے رب کی طرف سے وسیلہ، ایہم اقرب، کون ان سے زیادہ قریب ہے. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، ڈرتے اللہ کے عذاب سے. بے شک آپ کے رب کا عذاب کان محذورا، وہ ایسا ہے کہ اس سے ڈرایا جائے. تو فرمایا شیطان سے کبھی بھی توقع کی امید نہیں رکھنی چاہیے. بے شک شیطان جو پھوٹ ڈالتے ہیں ان کے درمیان، اختلاف کی باتیں ان میں پیدا کرتا ہے. شیطان کہتا ہے کہ تمہارا نبی مجنون ہے، جھوٹا ہے، مفتری ہے، تم ان کی باتیں کیوں سنتے ہو. تو فرمایا تم لوگ کیوں شیطان کی سنتے ہو؟ تمہیں نہیں معلوم کہ کان الانسان یدم مبینہ، یہ شیطان ہی انسان کا بہت بڑا دشمن ہے، معلوم ہونا چاہیے. پھر حضور کو تسلی دی گئی ہے، پریشان نہ ہو، آپ کے ذمے صرف پہنچانا ہے، ہدایت دینا آپ کا ذمہ نہیں ہے.
اور آپ کے ذمے کیا ہے؟ وما علینا الا البلاغ المبین، آپ کے ذمے صرف کیا ہے؟ پہنچانا ہے۔ اور ہم نے فضیلت دی ایمان کے سلسلے میں مومن کا فریضہ ہے کہ سب پیغمبروں پر ایمان لائے، اور یہ کہے ہم کسی کو کسی پر نہیں تفریق کرتے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے بعض اپنے بندوں میں فضیلت دی۔ اولو العزم 5 پیغمبر ہیں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، 4 پیغمبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پیغمبروں کو بھی فضیلت دی ہے، اسی طرح بندوں کو بھی فضیلت دی ہے۔ جیسے دنیا میں امیر غریب ہوتے ہیں، جنت میں بھی امیر غریبی کا کانسیپٹ ہوگا، کوئی جنتی بہت امیر اور کوئی جنتی غریب، لیکن غمگین کوئی نہیں ہوگا کیونکہ جنت میں کوئی غم نہیں ہوگا۔ لیکن یہ چیزیں جو ہوں گی کہ امیری غریبی کا کانسیپٹ جنت میں بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، اور نہیں ہے کوئی بھی بستی، الا مگر نحن ہم مہلکو، ہم اسے ہلاک کرتے ہیں، قبل یوم القیامہ، قیامت سے پہلے، یعنی کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اس لیے فرمایا کوئی بھی بستی ایسی نہیں مگر ہم اس کو ہلاک کرتے ہیں، اور معذبو ہے، اس کو سزا دیتے ہیں، عذابًا شدیدہ، سخت سزا، کان ذالک فی الکتاب، اور یہ لوح محفوظ میں مستورہ لکھی ہوئی بات ہے۔ وما منعنا، اور نہیں روکا ہمیں، ان نرسل بالآیات، کہ ہم بھیجے نشانیاں، الا ان مگر اس بات میں، کذب بها الاولون، کے جھٹلایا ان نشانیوں کو پہلے لوگوں نے، وآتینا، اور دی ہم نے سمود کو، ناقہ اونٹنی، مبصرہ، یہ بھی روشنی تھی یعنی دلیل تھی کہ گھابن اونٹنی نکلی بھی کدھر سے؟ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے گھابن اونٹنی نکالی، تو فرمایا یہ بھی اللہ کی نشانیاں تھی۔ فظلموا بها، پس انہوں نے زیادتی کی اونٹنی کے ساتھ، وما نرسلوا بالآیات، اور نہیں ہم بیچتے نشانیاں، الا تخویفا، مگر ڈرانے کے لیے۔ اس قلنا لک، اور جس وقت ہم نے کہا آپ کو، ان ربک احاط بالناس، بے شک آپ کا رب احاطہ کرنے والا لوگوں کا، وما جعلنا رؤیا، اور نہیں بنایا ہم نے وہ دکھاوا، التی ارائینا کا، جو ہم نے آپ کو دکھایا، الا فتنۃ للناس، مگر لوگوں کے لیے آزمائش، والشجرۃ الملعونۃ، اور درخت جو ملعون ہے قرآن میں اس کا ذکر ہے، ونخوفهم، اور ہم ان کو ڈراتے ہیں، فما یزیدهم، پس نہیں زیادہ ہوتا ہمارے ڈرانے کے نتیجے میں مگر ان کی سرکشی، اور ان کی بڑی بڑائی کیا ہوتی ہے، ان کی سرکشی ہی بڑھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسباب اور ہلاکت ہر ایک چیز کے ہوتے ہیں، اور باطنی سبب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی گناہ زیادہ ہو جائیں تو یہ گناہوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے ہلاکت ہوتی ہے، اور پیش خیمہ اس کے لیے عذاب ہوتا ہے۔ تو ہر بستی گناہوں میں ڈوبی ہوگی، تو اس ڈوبی ہونے بستی کی وجہ سے، اس گناہوں میں ڈوبی ہونے کی وجہ سے ہم نے ہر بستی کو عذاب دینا ہے، یعنی ہم ہر بستی کو ہلاک کر دیں گے، اور یہ بات ہماری لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، یعنی ٹلے گی نہیں، یہ ہمارے پاس لکھی ہوئی بات ہے کہ ہم سب کو ہلاک کر دیں گے۔ اور پھر فرمایا نفع نقصان کا مالک صرف اللہ کی ذات ہے، تمام باتوں کا اللہ نے جواب دیا ہے۔ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ نہیں ہوں میں مگر بس بشر، کہ میں آپ کو بتانے آیا ہوں، میں جو باتیں کہہ رہا ہوں میں ایک بشر ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، اور میں جو بھی کہتا ہوں وہ اللہ کی وحی سے کہتا ہوں، لہٰذا ہم ساری بستیوں کو ہلاک کر دیں گے اور ختم کر دیں گے جنہوں نے ظلم کیا۔ ظلم سے مراد ہوتا ہے اپنی ذات پہ ظلم۔ اچھا، پھر آپ نے یہاں پڑھا جہنم کے درختوں کا ذکر ہے، وہ شجرۃ ملعونۃ فی القرآن، وہ جو درخت ملعون ہے قرآن میں اس کا ذکر ہے، اس سے مراد شجرۃ الزقوم، توہر کا درخت ہے، اور غسلین کا درخت، اور زری کا درخت، یہ دوزخ میں پیدا ہوتے ہیں۔ کافروں نے کہا عجیب قسم کی منطق ہے، ایک طرف کہتے ہیں دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا تیز ہے، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اس میں درخت پیدا ہوتے ہیں، اس لیے تو یہ بہت بڑی نرالی بات ہے، لیکن اللہ کی ذات کے لیے چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا درخت جو ہے قرآن میں جو جہنم کے درختوں کا ذکر ہے اس میں غسلین کا درخت ہے، زری کا درخت ہے، اور یہ تھوہر کا درخت ہے یعنی کانٹے دار خاردار درخت، اور یہ پیدا کہاں ہوتے ہیں؟ دوزخ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ جہنم کے اندر ہی پیدا ہوتے ہیں، اور یہ جو پیدا ہوتے ہیں نا جہنمیوں کا کھانا ہوگا، یعنی جب جہنمی مانگیں گے نا ہمیں کھانے کے لیے کچھ دیں، انہیں یہ درخت دیے جائیں گے، اور جب وہ کہیں گے کہ اب ہمارے حلق سے نہیں اتر رہے ہمیں پینے کے لیے تو کچھ دیں، تو پھر اوپر سے انہیں جہنمیوں کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جسے وہ اپنے حلق سے اتار، ان کی آنتڑیں اور جسم کے اندر جتنا کچھ ہے وہ جل کے باہر نکل آئے گا، اور یہ ایسے پیئیں گے، آج میں پڑھا رہی تھی، ایسے پیئیں گے جیسے پیتا ہے اونٹ پیاسا، اتنی شدت سے پیئیں گے کیونکہ پیاس بھی ہوگی۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جس وقت ہم نے کہا اس سے للملائکۃ، فرشتوں سے، اسجدوا سجدہ کرو لآدم، آدم کو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کی۔ ابلیس نے کہا اسجد، میں سجدہ کروں، لمن، اس کو، خلقت طینا، جس کو آپ نے پیدا کیا گارے سے۔ ابلیس نے کہا ارأیتک، آپ بتائیں مجھے، ھذا الذی، وہ کرمت علی، جس کو آپ نے مجھ پر فضیلت دی، لئن اخرتنی، اگر آپ مجھے مہلت دیں، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن، لأحتنکن ذریتہ، تو میں ضرور اس کی اولاد کو اپنے قابو میں کروں گا، یعنی آدم کو آپ نے میرے پہ فضیلت دی، آپ مجھے مہلت دے دیں، میں قیامت تک جو ہے نا
اس کی اولاد کو قابو میں کروں گا، مگر تھوڑے ہوں گے جو قابو میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلا جا، جو تیری پیروی کرے گا فإن جہنم، بے شک جہنم جزاؤکم، تمہارا بھی بدلہ ہوگا، جزاؤ موفور، اور بدلہ ہوگا پورا۔ واستفزز، اور ملا لو تم من استطاعت، جن کو تم ملا سکتے ہو، منہم ان میں سے، بصوتک اپنی آواز کے ساتھ، واجلب علیہم، اور کھینچ لاؤ ان پر، بخیلک اپنی سوار، ورجیلک اور اپنے پیادے، وشارکہم، اور شریک ہو ان کے ساتھ، فی الاموال مالوں میں بھی، والاولاد اور اولادوں میں بھی، وعدہم، اور ان کو وعدہ دو، وما یعدہم الشیطان، نہیں ہوتا شیطان کا وعدہ، الا مگر غرورا۔ ان عبادی، بے شک میرے بندے، لیس لک علیہم سلطان، ان پر تمہارا زور نہیں چلے گا، وکفی بربک وکیل، اور کافی ہے آپ کا رب جو کارساز ہے۔ آگے کریں درفشا۔ تو پہلے تو بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سجدہ کرنے کی بات ہوئی، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس نے، اور اس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، لیکن اس کی وجہ سے آپ نے مجھے جنت سے نکالا، لہٰذا میں اس کی اولاد کو قابو میں کروں گا، اور میں ان کو قابو میں کرنے کی کوشش کروں گا، ان کو بہکاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، جو تیرے ہوں گے وہ تیرے ساتھ جہنم میں جلیں گے، جو میرے ہوں گے، جو منجے ہوئے ہوں گے، دین اسلام میں پکے ہوں گے، ان پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کون عباد الرحمن ہے اور کون عباد الشیطان ہے، لیکن یہ چیلنج تھا جس نے اللہ کو دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بھی کھینچ لاؤں، اور کھینچ لاؤ ان پر نا، سوار اپنی لشکروں کے ساتھ، اور ان پر حملہ آور ہو۔ یعنی قرآن کے نزول کے وقت سوار لشکر ہوتا تھا یا پیدل ہوتا تھا، فضائی نہیں ہوتا تھا نزول کے وقت نا۔ یعنی فرمایا تم اپنے لشکر بھی تیار کر لو، پیدل بھی جتنا کر سکتے ہو کرو، شریک ہو ان کے ساتھ مالوں میں بھی اور اولاد میں۔ تو اگر تم ان سب کو ملا لو اور پھر شرارتی کرو، تو بھی تم جو ہو وہ کوئی نقصان نہیں کر سکو گے۔ پھر فرمایا ربکم، آپ کا رب وہ ہے جس یوز جی لکم الفلک، جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیاں سمندر میں، لے تب تک تاکہ تم تلاش کرو من فضلی، اس کے فضل کو، انہ بے شک کان بکم رحیمہ، اللہ تمہارے بڑا مہربان ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، جس وقت پہنچتی ہے تمہیں کوئی تکلیف، فی البحر، سمندر میں، غل، غائب ہو جاتے ہیں، من وہ جن کو تم پکارتے ہو، الا اياه، مگر بہت کم رہتے ہیں۔ فلما نجاکم، پس جس وقت ہم تمہیں نجات دے دیتے ہیں، الی البر، خشکی طرف، تو عارضتم، تم اعراض کرتے ہو، اور انسان ہو جاتا ہے کفورا، ناشکری کرنے والا۔ جب چاہت ہوتی ہے اللہ کی تو بڑی لمبی لمبی دعائیں بھی مانگتا ہے، مسلوں پہ بھی بیٹھا رہتا ہے، مسلح ہی نہیں اٹھاتا، اور جب امن مل جاتا ہے تو ناشکری کرتا ہے۔ افامن تم، کیا تم امن میں اس بات سے، ان یخسف بکم جانب البر، کہ ہم تمہیں خشکی کے کنارے پر ہی دھنسا دے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم تمہیں صرف بحر میں یعنی سمندر میں دھنسا سکتے ہیں؟ ہم تمہیں خشکی میں سکتے ہیں، اور یورسل علی کو ارسال سکتے ہیں، پھر تم نہیں پاؤ کہ کسی اور ہو گیا وہ قاصفا من الريح، یہ توڑ پھوڑ کرنے والی ہوا آئے، فیغرقکم، بس غرق کر دے تمہیں ہمارے کفر کی وجہ سے، ثم لا تجد لکم، پھر تم نہ پاؤ اپنے لیے، علینا ہمارے مقابلے میں بھی تبعا، کسی کا کوئی مطالبہ کرنے والا۔ ہم نے تو عزت دی بنی آدم کو، وحملناہم، اور ہم نے سوار کیا ان کو، فی البر، خشکی میں، والبحر، اور سمندر میں بھی، ورزقناہم، اور ان کو روزی دی، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، وفضلناہم، اور ہم نے ان کو فضیلت دی، علی کثیر ممن خلقنا، اپنی بہت ساری مخلوق سے جو ہم نے پیدا کی، تفضیلہ، بہت زیادہ فضیلت۔ تو اللہ تعالیٰ کی بے حد اور بے شمار احسانات اور انعامات ہیں، ان میں کچھ ظاہری ہوتے ہیں، کچھ حسی ہوتے ہیں، کچھ باطنی ہوتے ہیں، کچھ معنوی ہوتے ہیں۔ انسان کا بدن، شکل و صورت، زمین آسمان، دولت جائیداد وغیرہ، اور یہ ساری چیزیں انسان کی ظاہری نعمتیں ہیں۔ باطنی نعمتیں ایمان ہے، علم ہے، سمجھ ہے، عقل ہے، سمجھداری اور عقل ہے۔ تو بس اوقات یہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان چیزوں پہ غور کرو جو ہم تمہیں دیتے ہیں، چاہے وہ ظاہری نعمتیں ہو یا باطنی نعمتیں ہو۔ لیکن انتہائی مشکل میں مشرک بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، یعنی انتہائی مشکل بھی ہو تو تب مشرک بھی، شرک کرنے والے بھی اللہ کو پکارتے ہیں، اور مشرک تو پھر مشرک ہوتے ہیں نا۔ جب تکلیف دور ہو جاتی ہے تو اسی رب کے ساتھ میں اوروں کو شریک ٹھہرانے لگ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کی کچھ نشانیوں کا تذکرہ کیا کہ قیامت کی نشانیوں میں قحط سالی بھی ہے، دجال العین کا نکلنا بھی ہے، خروج دجال سے پہلے قحط سالی عام ہوگی، 3 علاقے زمین میں دھنس جائیں گے، خسف فی المشرق، ایک مشرق کے علاقے میں، اور دیہات زمین میں دھنس جائیں گے، خسف فی المغرب، مغرب کے علاقے میں بھی کئی دیہات زمین میں دھنس جائیں گے، اور وہ خسف بجزیرۃ العرب، اور عرب کے جزیرے میں بھی دھنس جائیں گے۔ زمین لوگوں کو کھا جائے گی، امید ہے یہ وہی جگہ ہوں گی جہاں امریکی فوجیں بیٹھی ہوں گی، پاکستان زمین پر ان کی کچھ شراب نوشیاں اور جو کچھ بھی چل رہے ہوں گے وہ ان کو لے کے زمین اس میں دھنس جائیں گی۔ ایسے بہت سارے واقعات سننے میں تو آتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ یوم اس دن ندعو، ہم پکاریں گے ہر انسان کو بھی امام ہی، ان کے امام کے نام کے ساتھ، جسے دیا گیا اس کا راوا مال دائیں
ہاتھ میں فاولئک یہی وہ لوگ ہوں گے ظلمون قتیلا نہیں ظلم کیا جائے گا فی ہذہ اعمی اور وہ جو شخص اس دنیا میں اندھا ہوا وہ فی الآخرۃ اعمی وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اضل سبیلا اور بہت بہکا ہوا ہوگا راستے کے لحاظ سے وان کادوا بے شک شان یہ ہے کہ قریب تھا لا یفتنونک کہ وہ آپ کو بھی فتنے میں ڈال دیتے ہیں عن الذی اس چیز کی سے اوحینا الیک جو وحی کی ہم نے آپ کی طرف لی تفتری علینا تاکہ تم افطرا باندھو ہم پر غیر اس کے علاوہ کسی اور چیز کا وَإِذًا اور اس وقت لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا یہ آپ کو دوست بناتے ہیں اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھیں لقد کتا تو قریب ہے ترکنو الیہم آپ ہی مائل ہو جائیں ان کی طرف مگر بہت تھوڑا ہی مائل نہ ہو اذا لازقناک اس وقت ہم آپ کو چکائیں گے ضعف الحیات دگنی سزا دنیا میں بھی وضعف الممات اور دگنی سزا مرنے کے بعد بھی ثم لا تجد لک پھر آپ نہیں پائیں گے اپنے لیے علینا نصیرا ہمارے خلاف کوئی مددگار وان قادر بے شک شان یہ ہے قریب ہے لا یستفزونک یہ لوگ آپ کے قدم ہلا دیں من الارض زمین سے لیے خرجوک منها تاکہ آپ کو زمین سے نکال دیں وَإِذًا اور اس وقت لا يلبسون وہ نہیں ٹھہریں گے خلافک آپ کے بعد الا قلیلا مگر دنیا میں بہت کم سنت من قد ارسلنا یہی طریقہ ہے ان کا جن کو ہم نے بھیجا قبل کا آپ سے پہلے میں رسولین اپنے رسولوں میں اور ہمارا جو طریقہ ہے ہمارا جو دستور ہے وہ نہیں بدلتا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا یہ لوگ اپنے نامہ اعمال کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے اس میں کھجور کی گٹھلی کے اندر جو ایک باریک سی لیئر ہوتی ہے اور پہلے ایک لمبی سی لکیر ہوتی ہے اس لکیر کے اوپر ایک دھاگا ہوتا ہے باریک سا عربی زبان میں اس دھاگے کو کہتے ہیں فتیل تو فرمایا کسی پر فتیل کے برابر بھی یعنی اس دھاگے کی جتنی بکات ہوتی ہے جتنی باریکی ہوتی ہے ہاتھ بھی لگے تو وزنی نہیں ہوتا ٹوٹ جاتا ہے تو فرمایا اتنا بھی کسی پہ ظلم نہیں کیا ہوگا جائے گا اور جو دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا یعنی جو دنیا میں اللہ کی نعمتوں کو دیکھنے سمجھنے اور اس پہ یقین لانے سے اندھا بنا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا اور دین کے معاملے میں کوئی نرمی نہیں ہوتی اس لیے فرمایا کہ آپ نے ان کے ساتھ نہیں رہنا بلکہ آپ کو فتنے میں ڈال دیں گے اور ہم نے وہی کیا آپ کی طرف تو آپ اس وہی کو دیکھیں اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں افطرا باندھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کا جتنا مقام ہوتا ہے سزا بھی اتنی ہوتی ہے اس لیے فرمایا کہ اگر آپ ان کی باتوں میں آ گئے یہ امت مسلمہ کو بھی خاص جو ہے وہ حکم ہے تو پھر یہ آپ کو بھی راستے سے بہکا دیں گے اس لیے کبھی بھی ان کی باتوں میں نہیں آنا حکیم صلات قائم کرنی ہے نماز کو لدلوک الشمس سورج کے ڈھلنے کے بعد الی غسق رات کی تاریکی میں اور قرآن الفجر اور فجر کی نماز کے وقت میں قرآن پڑھنا ہے کیونکہ ان قرآن الفجر فجر کی نماز کے وقت کا قرآن پڑھنا کانا مشہودہ ہوگا اور رو برو یعنی اللہ کے حضور فجر کی نماز کے وقت کا قرآن پڑھا ہوا اللہ کی رو برو حاضر کیا جائے گا ومن اللیل اور رات کو بھی قرآن پڑھنا ہے فتہجد بھی ہے اور نبی یہ جو تہجد ہے نافلۃ لک یہ آپ کے لیے زائد فرض ہے اسا ان یبعثک ربک قریب ہے اس تہجد کی برکت سے آپ کا رب آپ کو کھڑا کرے مقام محمود مقام محمود میں اور آپ کہیں اے میرے پروردگار ادخلنی مجھے داخل کیجیے مدخل صدق سچائی کا داخل ہونا وخرجنی اور مجھے نکالیے مخرج صدق سچائی کا نکالنا وجعلی اور بنا دیجیے مجھے من لدن کا اپنی طرف سے سلطانہ غلبہ اور نصیرہ اور مدد کیا ہوا اور کہیے جا الحق کو حق آ گیا اور زہق الباطل اور باطل چلا گیا ان الباطل بے شک باطل کا نظہو کا باطل بھاگنے والا ہی ہوتا ہے اور نزل من القرآن اور ہم اتارتے ہیں قرآن میں وہ چیز ہوا شفا جو شفا ہے اور قرآن رحمت ہے کس کے لیے مومنوں کے لیے ولا یزید الظالمین اور نہیں زیادہ کرتا قرآن ظالموں کے لیے الا خسارہ مگر نقصان کیونکہ ظالم تو اس سے روح گردانی کرتے تو ظاہری بات ہے یہ مومنوں کے لیے شفا کا باعث بن جاتا ہے کیونکہ ان کا ایمان ہے اور کافروں کے لیے یہ خسارے کا باعث بن جاتا ہے کیونکہ وہ مزید بھٹکتے ہیں اس کو سننے کے بعد وَإِذَا انعمنا اور جس وقت ہم انعام کرتے ہیں انسان پر عارض وہ اعراض کرتا ہے ونأى بجانبہ اور اپنے پہلو کو بچاتا ہے لیکن جب تکلیف پہنچتی ہے کان یئوسا تو نا امید ہو جاتا ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے کل یعمل ہر ایک عمل کرتا ہے علی شاکلتی اپنے طریقے پر اللہ اکبر اور آپ کا رب خوب جانتا ہے بمن ہوا اہدی السبیل اس کو جو سیدھے راستے پر راستے پر ہے سیدھے تو اس کو خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہے راستے کے لحاظ سے تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا نا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس میں بیٹھ کے پڑھا رہی ہوں اور ماشاءاللہ شدید ترین بارش ایک منٹ ٹھنڈی ہوائیں لگتی ہے نا قرآن پڑھا رہے ہو ایک منٹ کے لیے تو ایسے لگتا ہے جنت پہنچ گئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں پہنچائے اور جمع فرمائے اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو پڑھا نا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل اب یہاں سے نا اجمالی طور پہ 5 نمازوں کا تذکرہ ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس سورج کے ڈھلنے کے بعد زوال کے بعد تو یہ سورج کے ڈھلنے کے بعد پڑھتے رہو یعنی ظہر
الا غسق اللیل، رات کی تاریکی اور اندھیرے تک، اس میں ظہر بھی آ گئی، عصر بھی آ گئی، مغرب بھی آ گئی اور عشاء بھی آ گئی، ٹھیک ہے نا. کہا ہے رات تک پڑھتے رہو، سورج کے ڈھلنے کے بعد سے لے کے رات تک، یعنی اس میں ظہر عصر مغرب اور عشاء آ گئی. اور پھر وہ قرآن الفجر، فجر کی نماز کا قرآن، اس میں فجر آ گئی. تو یہ 5 نمازوں کا ذکر ہے اس آیت میں. اور خاص سر آتا ہے عصر کا جو ذکر ہے نا وہ بہت زیادہ آتا ہے، کیونکہ عصر جو ہے نا اسے صلاۃ الوسطیٰ کہا جاتا ہے، اور فرمایا گیا حافظ الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ. بہرحال آپ کے لیے فرمایا کہ تہجد پڑھیں، آپ کے لیے نفل ہے. حضور کے لیے تہجد بھی لازم تھی، اور فرمایا اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. یہ وہ والا مقام محمود ہے جو ہم نماز کے اذان کے بعد دعا کرتے ہیں. تو اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا. تو محمود مقام عطا کرے گا تو آپ تہجد پڑھے، اچھی عبادت کرے، اللہ کے نیک بن جائے. اور فرمایا اور اپنے کہیں اپنے اللہ سے کہ اللہ مجھے سچائی کا گھر داخل کر، یعنی مکہ والوں نے آپ کی قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، آپ اپنے ساتھ ابو بکر کو لے کر غار ثور میں روپوش ہو جائیں. حضرت ابو بکر صدیق نے پھر حضور کے ساتھ گئے، اور جو ہے یہ سارے معاملات ہوئے کہ انہوں نے، حضور نے سفر کیا اور ہجرت ہوئی. تو آپ نے یہ دعا کی تھی، حضور نے کو سکھائی گئی تھی کہ آپ کا نکلنا بھی خیر کے ساتھ ہو اور آپ کا داخل ہونا بھی خیر کے ساتھ ہو. تو گویا یہ اللہ کی طرف سے دعا تھی جو حضور کو سکھائی گئی، اس لیے حضور جب مکہ سے گئے تو مدینہ میں داخل ہوئے، یہ بھی خیر کے ساتھ ہوا. تو فرمایا جال حق کو وضاحق الباطل، جب حق آ جاتا ہے تو باطل چلا جاتا ہے. جب حق آتا ہے تو باطل چلا جاتا ہے، اور باطل کا کام ہی جانا ہے. تو حق اگرچہ تھوڑی دیر بعد آتا ہے لیکن حق ظاہر ہو کر غالب ہو کے ہی رہتا ہے. اور پھر فرمایا قرآن شفا ہے، یعنی قرآن روحانی بیماریوں کے لیے تو شفا ہے، جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے. اگر ہمیں شفا حاصل نہیں ہوتی تو اس میں ہمارے اندر کمی ہے، قرآن میں کمی نہیں ہو سکتی. قرآن تو رحمت ہی رحمت ہے. وَيَسْأَلُونَكَ، کہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں. اچھا یہاں سے ہائی لائٹ کریں کہ روح کے بارے میں یہودیوں نے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹیسٹ لینے کے لیے، امتحان لینے کے لیے حضور سے 3 سوال کیے تھے. اس کو چاہے آپ لکھ لیں. حضور سے انہوں نے 3 سوال کیے تھے ٹیسٹ لینے کے لیے کہ حضور کے متعلق پتہ چلے کہ کیا ان کو غائب کی باتیں پتہ ہے یا اللہ ان کو طرف وہی بھیجتے ہیں، یہ ساری چیزیں. تو انہوں نے آ کے حضور سے 3 سوال کیے تھے، سبحان اللہ. اور 3 سوالوں میں یہ تھا کہ آپ بتائیں کہ روح کی کیا مراد ہے، روح کیا چیز ہے. دوسرا آپ بتائیں ذوالقرنین کون تھا. تیسرا بتائیں اصحاب کہف کون تھے اور ان کا کیا واقعہ تھا. یہ 3 سوال تھے. حضور نے فرمایا کل بتاؤں گا، بس انشاءاللہ نہیں کہا. ایک مہینے تک حضور پہ وحی نازل نہیں ہوئی، حضور نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا. پھر اللہ نے روح کی حقیقت بتائی، لیکن ساتھ میں فرمایا کہ آئندہ سے جب آپ نبی بات کریں، کلام کریں، اور وہ مستقبل کا ہو تو آپ اس پہ انشاءاللہ کہیں. وَيَسْأَلُونَكَ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں انی روح، روح کے بارے میں. کل آپ کہہ دیجئے روح من امر ربی، روح کے معاملہ میرے رب کے معاملے میں سے ہے. وما اوتی تمہیں، اور نہیں دیا گیا مجھے من علم الا قلیلا، مگر اس بارے میں اتنا ہی جتنا اللہ نے چاہا. والا ان شئنا، اور اگر ہم چاہیں لنذهبن، تو البتہ لے جائے بالذی، وہ چیز اوحینا الیک، جو وحی کی گئی ہم نے آپ کی طرف. ثم لا تجد لک، پھر آپ نہ پائیں اپنے لیے بھی اس کی وجہ سے علینا ہمارے خلاف وکیلا، کوئی وکیل. الا رحمت من ربک، مگر رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے. ان فضلہ، بے شک اللہ کا جو فضل ہے، کان علی کا کبیرہ، وہ بہت بڑا ہے. اے نبی آپ فرما دیجئے لئن اجتمعت الانس، اگر جمع ہو جائیں سارے انسان والجن اور جن، علی ان یاتوا، اس بات پر کہ لائیں بمثل ھذا القرآن، اس قرآن کی مثل کا، لا یاتون بمثلہ، تو نہیں لا سکتے اس کی مثل. ولو کان بعضهم، اگرچہ ہو جائے ان کے بعض لباس بعض کے لیے ظہیر مددگار بھی. سارے مل کے بھی قرآن جیسا لانے کی کوشش کریں تو نہیں لا سکتے، کیونکہ ہم نے پھیر پھیر کے بیان کی اس میں لوگوں کے لیے فی ھذا القرآن، اس قرآن میں من کل مثل، ہر طرح کی مثال. فابى اکثر الناس، پھر بھی اکثر جو ہے اس کا انکار کرتے ہیں اور کفورا نہیں مانتے. تو ایک تو یہ اس میں آپ سے روح کے بارے میں پوچھا تو فرمایا گیا روح اللہ کا امر ہے، جب تک جاندار کے جسم میں روح ہے وہ حیات ہے، روح نکلی تو ممات ہے. پھر محض دھڑ رہ جاتا ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں جان سکتا. روح کی حقیقت کو صرف اللہ کو معلوم ہے. بس اس بدن میں جب تک روح ہے زندگی، جب نکل گئی تو لاش ہے. جس طرح اس جسم کی زندگی روح کے ساتھ ہے، اسی طرح روحانی حیات قرآن پاک کے ساتھ ہے. اسی طرح آسمانی کتابوں میں صرف قرآن کریم ہے جس کے ساتھ تمام اقوام عالم کی زندگی وابستہ ہے. سارے اقوام عالم کی زندگی قرآن کے ساتھ وابستہ ہے. قرآن کے سچے ہونے کی دلیل بھی ہے کہ اگر سارے انسان اور جن مل جائیں اور اس کی مثل لانے کی کوشش کریں تو وہ نہیں لا سکتے. قرآن پاک کی 3 صورتیں سب سے چھوٹی ہیں، ایک سورۃ العصر، دوسری سورۃ الکوثر، تیسری سورۃ النصر. تو اگر سب مل بھی جائیں تو ان 3 چھوٹی صورتوں کی مثل ہی کوئی صورت لے آئے جس میں 2 آیتیں 3 آیتیں، یہ اس طرح بھی نہیں لا سکتے. تو یہ قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے کہ ان کو قرآن چیلنج دیتا ہے، اور قرآن کا چیلنج اپنی جگہ برقرار ہے.
آج تک کوئی میدان میں نہیں آیا کہ قرآن جیسی آیت ہی پیش کر سکے، کیوں قرآن کی فصاحت، بلاغت اور اس کے جو مفاہیم اور مطالب اور جو گہرائی اور وسعت ہے نا، وہ اس کے سامنے ساری عربی دان جو ہے نا وہ ہیچ ہے، اور ان کی کوئی ویلیو نہیں۔ وقالو کافروں نے کہا لن نؤمن لک، ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ تفجر لنا، آپ بہا دیں ہمارے لیے من ارض زمین سے ینبوع چشمے، او تکون لک جنہ، یا ہو آپ کے لیے باغات کھجوروں کے اور انگوروں کے، فتفجر الانہار، پس چلائیں آپ نہریں خلالہ ان باغات کے درمیان، تفجیرت چلا دینا، او تسقط السماء، یا آپ گرا دے آسمان کو، جیسا کہ آپ خیال کرتے ہیں علینا کہ ہم پہ گرے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر، یا آپ لے آئے اللہ کو والملائکتی اور فرشتوں کو قبیلہ سامنے، او یکون لک بیت، یا آپ کا گھر ہو من زخرف سنہری، او ترقی فی السماء، یا آپ چڑھ جائے آسمان کی طرف، ولن نؤمن لرقیک، ہم ہرگز آپ کی تصدیق نہیں کریں گے آپ کے چڑھ جانے پر، یہاں تک کہ آپ اتارے ہم پر کتابن کتاب، نقرأہ جس کو ہم پڑھیں۔ اے نبی آپ فرما دیجیے میرا رب پاک ہے، حل کنت نہیں ہوں میں الا بشر رسول، مگر بشر ہوں رسول ہوں۔ یعنی کیسی کیسی ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ سے۔ تو دیکھیں جب شک کے صدر کو دیکھ کر چاند کے دو ٹکڑے ہوتے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے، جب یہ اس کو دیکھ پر بھی آپ پر ایمان نہیں لائے، اتنے سارے معجزات، تو یہ پھر ایسی باتیں ہیں کہ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس لیے ان کو ان کے کافروں کے جو مطالبات ہے اللہ نے یہاں ان کا ذکر کیا، اور فرمایا آپ کہہ دیں کہ اللہ پاک ہے۔ ایک موقع پر تو انہوں نے کہا تھا آپ احد پہاڑ کو سونا بنا دیں تو ہم آپ پہ ایمان لائیں گے، اللہ نے ان کی اس ڈیمانڈ کو بھی مسترد کر دیا۔ اتنی ویلیو نہیں ہے کہ آپ کو جج کریں، یا آپ ان کے مطابق چلیں، ان کی باتوں کو اہمیت نہ دیں، کیونکہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اس طرح کے مطالبات کریں گے، ہے یہ گمراہ، اور ان کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ کو بھی گمراہ کریں۔ گمراہ حضور کو کر نہیں سکتے، لیکن حضور کا وقت بہت قیمتی ہے، اس لیے ان کی اس طرح کی باتیں مت، ان کی باتوں میں آپ پریشانی نہ لیں کہ ہاں ایسا ہو جائے جیسا ہی چاہتے ہیں، کیونکہ حضور کی زبان سے اللہ جو ہے نا ان کی اچھی فرمایا، یہ جو مرضی کہتے رہے، وما منع الناس، انہیں روکا لوگوں کو ان یؤمنوا، اس بات سے کہ وہ ایمان لائیں، جس وقت آ گئی ان کے پاس ہدایت، مگر اس بات نے روکا، یعنی اس بات کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے۔ وہ کہتے ہیں ابعث اللہ، کیا بھیجا اللہ نے بشر الرسول، اب بشر کو رسول بنا کے، یعنی ان کو سب سے بڑا اعتراض تھا ایک نبی اور ایک ایک انسان اور رسول ہو، یعنی فرشتہ کیوں نہیں ہے؟ تو فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں لو کان فی الارض، اگر ہوتے زمین میں ملائکہ فرشتے، یمشون جو چلتے پھرتے بھی، مطمئنین بسنے والے ہوتے، لنزل علیہم تو ہم نازل کرتے میرے سمائی آسمان سے ملک رسول، فرشتوں کو رسول، یعنی زمین پہ رہنے والے فرشتے ہوتے تو ان کے پاس فرشتے آتے، زمین پہ رہنے والے انسان ہیں تو ہم نے انسانوں میں انسان بھیجے ہیں، اور یہ بھی تمہارے لیے نعمت ہے، تم جیسے کھاتے پیتے چلتے پھرتے ہیں، اگر کوئی ایسی مخلوق ہو جو تم نے دیکھی نہ ہو، فرسٹ ٹائم دیکھو، تو تمہارا تو عجیب حال ہوگا، تم تو ڈر جاؤ گے، تو تمہیں تو چاہیے تم خوش ہو۔ اے نبی آپ فرما دیجیے کفا کافی ہے میرا رب شہید گواہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان، بے شک وہی اپنے بندوں کو خبیرہ، اس سے خبردار ہے، بصیرہ دیکھنے والے، یعنی تم نہیں مانتے تو نہ مانو، اللہ ہے نا وہ گواہ بھی ہے، دیکھنے والا بھی اور خبردار بھی ہے۔ ومن يهد اللہ، پس جس کو اللہ ہدایت دے، فهو المهتد، وہی ہدایت پاتا ہے، ومن يضلل، جس کو اللہ گمراہ کرے، فلن تجد له، پس وہ نہیں پائے گا اللہ کے نہیں پائے گا اولیاء کوئی کارساز من دون اللہ کے سوا۔ ونحشرهم، اور ہم ان کو اکٹھا کریں گے قیامت کے دن، علی وجوہہم، ان کے چہروں کے بل، کیسے اکٹھا کریں گے کہ یہ اندھے ہوں گے، اور فرمایا اور یہ سمن بہرے ہوں گے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جب کبھی بھی اس میں داخل کیے جائیں گے۔ اور فرمایا جب کبھی بھی خبر، جس وقت بھی ٹھکانہ ان کا جہنم ہوگا، کلما خبر، جس وقت وہ بجھنے لگے گی نا آگ، زدناہم سعیرا، تو ہم ان کے شعلوں کو اور زیادہ کریں گے، یہ ان کا بدلہ ہوگا، اس لیے کہ یہ کافر ہیں، ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، اور انہوں نے کہا اذا کننا عظاما، جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، اور رفاتا، چورا چورا ہو جائیں گے، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، خلقا جدیدا، نئی مخلوق بنا کر؟ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ بے شک اللہ ہی تو ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، قادر، وہ قادر ہے، علی اس بات پہ یخلق مثلہم، کہ وہ ان جیسوں کو پیدا کرے، وجعل لهم اجلا، وہ اللہ ہی ہے تو جس نے بنایا ان کے لیے ایک وقت، میعاد، قیامت کی بھی اور ان کی موت کی بھی، لا ریب فی، جس میں کوئی شک نہیں ہے، فابى الظالمون، پس انکار کیا ظالموں نے، الا کفورا، مگر انکار، ایک کی بات سنتے ہیں اور پھر اس کا کیا کرتے ہیں، انکار ہی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ یہ انکار کرتے ہیں، اور قرآن جو ہے کل اے نبی آپ فرما دیجئے لو انتم تملکون، اگر تم مالک ہو خزائن رحمت ربک، میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے، اذا امسکتم، البتہ تم ضرور روک لیتے خشیت الانفاق، ختم ہونے کے خوف سے، اور انسان جو ہے بہت ہی تھوڑے دل والا اور بخیل ہے۔ کیسی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ اللہ کی رحمت کے خزانے ہیں، اگر اللہ ان رحمت کے خزانوں میں تمہیں بڑا بنا دیتا تو تم کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتے۔ تو فرمائیے تو اللہ کا ہے کہ تم اللہ کو نہیں مانتے، لیکن پھر بھی اللہ ساری اولاد آدم کو، چاہے وہ ماننے والے ہوں یا نہ ماننے والے ہوں، اللہ سب کو رزق دے رہا ہے، اور اگر یہی ڈیوٹی تمہاری ہوتی تو تم اس میں کیا کرتے، تم اس بات کو نہ کر دیتے، اور تم کسی کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتے۔ اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہے، جو ہزار میں سے ایک آدھ ایسے ہیں جو سخی دل ہوتے ہیں، ورنہ اکثریت تو بخیل ہی ہوتے ہیں۔ اور حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کا ایمان اور ساتھ بخل یہ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتا، یعنی بندہ کہ میں مومن بھی ہوں اور بخیل بھی ہوں ایسا نہیں ہو سکتا، مومن وہی ہوتا ہے جو سخی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی سخاوت کی دولت سے سرفراز فرمائے، آمین۔ ہم نے عطا کیا موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات، 9 نشانیاں۔ آپ کو پتہ ہے عصا کا سانپ بن جانا، ہاتھ کا گریبان میں ڈال کے نکالنا، اس کا سورج کی طرح چمکنا، تیسری نشانی فرعونیوں کو قحط سالی میں مبتلا کرنا، اور چوتھی نشانی کہا جاتا ہے کہ طوفان کا بھیجنا، اللہ تعالیٰ نے ان پر طاعون مسلط کیا۔ پانچویں نشانی مکڑیوں کے لشکر بھیجے۔ چھٹی نشانی اللہ نے ان کے بدنوں میں جوئیں پیدا کر دی۔ ساتویں نشانی مینڈکوں کی کثرت ہوئی۔ آٹھویں نشانی خون کے ان کا کھانا پانی خون کی شکل اختیار کر جاتا تھا۔ اور نویں نشانی یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے دعا کی ربنا اطمس علی اموالہم، اے ہمارے پروردگار مٹا دے ان کے مال۔ اللہ نے ان کا گھمنڈ ختم کر دیا اور موسیٰ کی دعا کی برکت سے سب کو غرق کر دیا۔ یہ جو 9 نشانی اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کی۔ آپ سوال کیجئے بنی اسرائیل سے، اذ جاءہم، جب آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام، تو فرعون نے کہا انی لأظنک یا موسیٰ، میرا خیال ہے موسیٰ مسحورہ کہ تم پہ جادو ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا لقد علمت، آپ تو جانتے ہیں، ما انزل ہؤلاء، نہیں نازل کی یہ نشانیاں مگر اس رب نے جو تمام جہانوں کا اور زمین کا رب ہے، بصائر، یہ ساری نشانیاں بصیرت کے لیے ہیں، عقل کے لیے ہے، عبرت کے لیے ہے، صحیح۔ اور یا فرعون مسحورہ، اے فرعون میرا خیال ہے ہلاک ہونے والے ہیں۔ بس ارادہ کیا فرعون یستفزہم، کہ اکھاڑ دے قدم ان کے من الارض، زمین سے، لیکن ہم نے ہی اس کو ہلاک کر دیا، غرق کر دیا، وما معاہ، اس کے ساتھ تمام لوگوں کو، جمیعاً سب کے سب کو، فقلنا من بعدہ، اور کہا ہم نے اس کے غرق ہو جانے کے بعد، اے بنی اسرائیل اسکنوا الارض، رہو تم زمین میں، فاذا جاء وعد الاخرہ، جس وقت آئے گا وعدہ آخرت کا، جئنا بکم لفیفا، تو ہم لے آئیں گے تم سب کو سمیٹ کر۔ یعنی یہ عبرت کا نشان بن گیا نا فرعون، ابھی بھی مصر کے عجائب گھروں میں اس کی لاش رکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا، اور بالحق، اور حق کے ساتھ، انزلنا، ہم نے نازل کیا اس قرآن کو، بالحق، اور نازل کیا ہم نے حق کے ساتھ، وما ارسلنا کو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو الا مبشرا، مگر آپ لائے آئے ہیں خوشخبریاں سنانے والے اور جہنم کی آگ سے ڈرانے والے، اور قرآن فرقناہ، اور قرآن کو ہم نے تفریق کے ساتھ اتارا ہے۔ یہ نا لوح محفوظ سے بیت العظمت کی طرف اترا تھا ایک ہی بار، جو لیلۃ القدر میں اترا نا، وہ لوح محفوظ سے بیت العظمت تک اترا تھا ایک ہی بار قرآن پاک، اس کے بعد تھوڑا تھوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ اترا 23 سالوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کو تفریق کے ساتھ اتارا، لتقرأہ، تاکہ آپ پڑھیں، علی الناس، لوگوں کے سامنے، علی مکث، ٹھہر ٹھہر کے، اور ہم نے اس قرآن کو تنزیلا تھوڑا تھوڑا اتارا۔ اے نبی آپ فرما دیجئے آمنو بھی، تم ایمان لاؤ اس قرآن پر، اولا تؤمنو، یا ایمان نہ لو، بے شک وہ لوگ اوت العلم، جن کو علم دیا گیا، من قبل، اس قرآن اس سے پہلے، اذا یتلی علیہم، جس وقت پڑھا جاتا ہے ان کے پاس قرآن، یخرون، اب گر پڑتے ہیں، للاذقان، اپنی تھوڑیوں کے بل، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، ویقولون، اور کہتے ہیں، سبحان ربنا، پاک ہے آپ کے ہمارے رب کی ذات، ان کان وعد ربنا لمفعولا، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کے رہے گا۔ یعنی ایمان کیسا لیول ہے، بعض ایسے بھی لوگ ہیں قرآن کی آیات کو سنتے ہیں ان کا ایمان بڑھتا ہے، سجدوں میں گر جاتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، ویخرون للاذقان، گرتے ہیں اپنی تھوڑیوں کے بل، روتے ہیں، ویزیدہم خشوع، اور خشوع خضوع میں اور عاجزی میں خوب کمال کا اضافہ ہوتا ہے۔ اے نبی آپ فرما دیجیے اعوذ اللہ، پکارو تم اللہ کو، اب ادعوا الرحمن، یا رحمان کو، ایامن تدعو، جس نام سے بھی پکارو، رحمان کہہ کے پکارو، یا اللہ کہو، یا رحمان کہو، یا رحیم کہو، یا مالک کہو، یا ذوالجلال کرو کہو، یا حیو کہو، یا قیوم کرو، اللہ ہر بات کو، اللہ ہر انداز سے سنتا ہے، ایامن تدعو، جس نام سے بھی پکارو گی، کیونکہ فلاح الاسماء الحسنى، اس کے تو یہ اچھے اچھے سارے نام ہیں، لیکن ولا تجہر بصلاتک، نہ جہر کریں آپ اپنی نماز میں، ولا تخافت بها، نہ بہت ہلکی نماز پڑھیں، وابتغی، تلاش کریں، بین ذالک سبیلا، اس کے درمیان کا راستہ۔ اس لیے کہا جاتا ہے عورتیں جو منہ میں نماز پڑھتی ہیں نا مکروہ ہوتی ہے، مکروہ بھی تنزیہی مکروہ، اتنی نماز پڑھیں کہ آپ کی کانوں میں آواز جائے کہ آپ پڑھیں گے۔ فرمایا درمیانی راستہ یہی ہے کہ آپ ایسا پڑھیں کہ آپ کے کان میں آواز جائے۔
اور فرمایا کہ اللہ اللہ کی ذات وہ ہے، اور کہہ دیجئے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الذی لم یتخذ ولد، جس نے نہیں ٹھہرائی اولاد، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہیں ہے اس کے سلطنت میں کوئی شریک، ولم یکن لہ ولی، نہیں ہے اس کے لیے کوئی حمایتی، من الذل، جو کمزوری سے بچائے، وکبرہ تکبیرا، اور آپ بڑائی بیان کریں اللہ کی بڑائی بیان کرنا، تو اللہ کی کیا کریں؟ بڑائی بیان کریں۔ تو ہمیں بھی کیا حکم آیا؟ اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اور اللہ کے علاوہ کوئی دوست نہیں بنانا۔ دوست کون ہے؟ اللہ کی ذات ہی ہے، اگر اللہ کو دوست بنا لے تو جسے رب مل گیا اسے سب مل گیا۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اس لیے کثرت سے جو ہے نا اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا جو حکم آیا نا، وہ کبیر ہو تکبیرہ، اس کی بڑائی بیان کریں، تو اس میں الحمدللہ اللہ اکبر کبیرہ، اس کی کثرت کریں، الحمدللہ اللہ اکبر کبیرہ۔ درود کا پاک کی بھی کثرت کرنی چاہیے، استغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ۔ تو یہ سب کو پڑھنا چاہیے۔ مسلمان جو ہے رب تعالیٰ کی یاد سے ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ سورۃ الکہف، سورۃ المریم، سورۃ طٰہٰ کل پڑھ کے اس کو مکمل کریں گے، کیونکہ سورۃ کہف کی تفصیلات زیادہ ہیں، اس لیے میں اس کو کل ہی مکمل کرواؤں گی۔ ھذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقۃ الکلام۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد۔